جو 21 سے 25 جون تک ڈسکشن ہونی تھی، آج اسپیسیفکلی 23 جون کو پاکستان کا معاملہ ڈسکس ہونا تھا اور یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹوٹل 27 پوائنٹس دیے گئے تھے فیٹف کی جانب سے پاکستان کو، اور اس میں سے 26 پوائنٹس پر پاکستان عمل درآمد کر بھی چکا ہے۔ عدیل، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے؟ ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایک ہم تو اس کو بہت بڑی اچیومنٹ تصور کر رہے ہیں، کیا انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی اس کو اچیومنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کیا امید ہے کہ اس سب کے بعد اب پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، آج ہمارا جو اجلاس ہو رہا ہے نا، یہ 21 سے 25 تک کے اجلاس میں آج کا دن شیڈول میں پاکستان نے ڈسکس ہونا ہے، اور جو ہو رہا ہے ہمیں بہت زیادہ اس پہ ہوپ فل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمیں امید نہیں لگانی چاہیے کہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔ امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ وہ میں بتاتا ہوں کس طرح۔ دیکھیں، فیٹف کے اپنے جو رولز ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو جو ایکشن پلان دیا جاتا ہے، اس ایکشن پلان میں آپ نے تمام کے تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو لارجلی ایڈریس کرنا ہے، پارشلی ایڈریس نہیں کر سکتے آپ۔ اگر ایک پر بھی پارشلی ایڈریس کریں گے تو آپ کا نام گرے لسٹ سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن پاکستان نے چونکہ 26 پوائنٹس پہ بہت اچھا کام کیا اور دنیا بھی حیران ہے، دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اب ایک نقطہ کہاں پر رہ گیا ہے، اس میں کچھ عدالتی معاملات ہیں، اس میں پروسیکیوشن کے معاملات ہیں، اس پہ ٹائم لگتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا ہماری دلچسپ معاملہ ہے کہ یہ پیرالل ایک اور پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے جو ICRG کے تحت چل رہی ہے۔ یہ بھی فیٹف کا ہی ایک باڈی ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ ہے۔ اس نے بھی ہمیں ایک پروگرام دے رکھا ہے۔ یہ 2019 میں یہ بھی معاملہ شروع ہوا تھا، اور اس میں POPR یعنی پوسٹ آبزرویشن پیریوڈک ریویو، اس کے تحت الگ سے 40 پوائنٹ ہمیں دیے گئے تھے۔ بالکل، اس پر بھی پاکستان نے 31 پر عمل درآمد کر دیا ہے، باقی پر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ابھی مزید 1.5 برس موجود ہے۔ اچھا، اب چاہتے وہ ممالک جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں دیکھنا چاہتے تھے، ان کو تو منہ کی کھانی پڑی، بھارت کو خاص طور پہ منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان انشاءاللہ اب بلیک لسٹ سے کوسوں دور ہے، بہت دور ہے۔ اور ہمارے جو ملائیشیا، ٹرکی، چین، سعودی عرب، UAE اور جو GCC کا جو یہ گروپ ہے، یہ ہمیں مکمل ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور جو کنسنسس ہے، کنسنسس اگر ہو تو کوئی ملک بلیک لسٹ میں جا سکتا ہے۔ تمام کے تمام ممالک، 3 ممالک اس پہ اختلاف کر دیں تو بلیک لسٹ میں وہ ملک نہیں جا سکتا۔ تو یہ تو ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ ہو گئے کھڑے، بلیک لسٹ والا تو معاملہ ہو گیا ختم، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ بلیک لسٹ میں نہیں جا رہے دی۔ ہاں جی، اگر ہم گرے لسٹ میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امید نہیں رکھنی چاہیے، تو یہاں سے بھی ہم نہیں نکلتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہم اگر گرے لسٹ میں اگر رہتے بھی ہیں نا، ہر 4 مہینے بعد پلینری اجلاس ہوتا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اگلے جو 4 مہینے ہیں ان کے بعد ہونے والے اجلاس میں ہم 27 کے 27 پر اگر عمل درآمد کر دیتے ہیں، گرے لسٹ میں رہنے سے نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ بس یہ ایک ظاہر ہے، ایک تلوار ہوتی ہے، لٹک رہی ہے تلوار کے جی گرے لسٹ میں ہے۔ ایون جب بلیک لسٹ میں، اس وقت 2 ملک بلیک لسٹ میں ہیں، تو وہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے، وہاں پر دنیا کے ساتھ وہ جو ٹرانزیکشنز کا معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ بلیک لسٹ میں تو ہم جا نہیں رہے، گرے لسٹ میں بھی ہم رہتے ہیں۔ اصل میں ہماری جو اچیومنٹ ہے کہ ہم نے اتنے کم وقت میں ان 27 میں سے 26 پر عمل درآمد کر دیا، اور جو POPR کا یہ جو ہمیں دیا گیا تھا ٹاسک، اس میں 40 میں سے 31 پر عمل کر دیا۔ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ جو 26 پوائنٹس پر ہم نے عمل درآمد کیا ہے کہ اس اجلاس میں بھی اس پر کوئی اپریسیشن پاکستان کو دی جائے گی۔ بہرحال یہ تو ظاہر ہے FATF نے یہ جو پروسیڈنگ ہے اس میں فیصلہ ہونا ہے، تو ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب بھی جب فیصلہ ہوئی اس پر ہم آگے مزید بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان پہ آنا ہے، تو پاکستان اس حوالے سے کیا امید لگائے بیٹھا ہے اور کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے کنسسٹنٹلی یہ مینٹین کیا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ دیر از نو ملٹری سولوشن ٹو دا کانفلکٹ ان افغانستان۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ افغان مسئلے کا واحد حل پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے، اور اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ افغان کو ہی پلے کرنا ہوگا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر افغانستان کا وہاں پہ کس طرح کی حکومت ہوگی،
کیا ڈسپینسیشن ہوگی اس کا فیصلہ افغان نے کرنا ہے. پاکستان کا افغان پیس پروسیس کے اندر ایک فیسیلیٹیٹر کا رول رہا ہے. ہم نے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور ہم ابھی بھی افغان پیس پروسیس کو کامیاب کرانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. لیکن اس میں کرٹیکل رول جو ہے وہ افغان کا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغان لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے دیٹ دے مسٹ سیز دس اپرچونٹی، کیونکہ یہ اس وقت ایک تاریخی اپرچونٹی ہے افغان پیس پروسیس کے اندر اور اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ابھی تک کی جو کی ڈیولپمنٹس میں نے آپ سے 3 شیئر کی ان کے اوپر بلڈ اپون کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان میں پیس پروسیس کے حوالے سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کا پاکستان کے اوپر ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اسی حوالے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو تاکہ اس سے افغان ریفیوجیز جو اسٹل دے آر اوور 3 ملین افغان ریفیوجیز ان پاکستان وہ اپنا ڈگنیفائڈ مینر میں بٹ ان اے ٹائم باؤنڈ مینر افغانستان واپس جا سکے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خطے کے امن کے لیے افغانستان کا امن ضروری ہے. اسی طرح پاکستان کے جو کی کنیکٹیوٹی انیشیٹو ہیں ان کے لیے بھی افغانستان کے اندر امن ضروری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا افغان امن کے اندر ایک ڈائریکٹ سٹیک ہے اور ہم اپنا رول پہلے بھی پلے کر رہے تھے اس میں اور ہم اب بھی اپنا اس کے اندر ایک جو بنیادی کردار ہے جو کہ ایک کنسٹرکٹیو رول ہے وہ ہم پلے کرتے رہیں گے جی اس میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب پروگرام کو ٹائم دیا ہے. بگیٹی صاحب، جس طرح بھی چودھری صاحب نے کیا ہے کہ بہت ڈائریکٹ امپیکٹ افغانستان میں جو کچھ ہوگا اس کا پاکستان پہ پڑ سکتا ہے، اور اس سب میں بائیڈن کا عمران خان صاحب سے رابطہ نہ کرنا اور پھر امریکی سینیٹر کا یہ کہنا کہ اگر بائیڈن کا عمران خان سے رابطہ نہیں ہوتا یا وہ نہیں کرتے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی تباہی ثابت ہو سکتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں براڈ بیس ایتھنک گورنمنٹ بننی چاہیے اور وہ اس وقت بنے گی جب امریکن چاہیں گے کہ وہ اگر امریکن ان کنڈیشن میں ان انوائرمنٹ میں کہ وہ وتھڈرا کر رہے ہیں بلکہ 11 ستمبر سے پہلے ہی نکلنا چاہتے ہیں اور اسی حالت میں چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ وانٹ کہ افغانستان میں تباہی ہو، وہاں پر تفریح ہو، وہاں پر خانہ جنگی ہو اور اس کے اثرات فوراً پاکستان پر لازمی آئیں. اس لیے پاکستان نے بات کر ہے کہ آپ کو چاہیے کہ وہاں پر امیڈیٹلی وہاں پر بیلنس گورنمنٹ رکھتے ہیں، براڈ بیسڈ ہو، اس کو تمام افغانستان کے لیڈرز کو ایکسیپٹ کریں، ان کی ایکول ایتھنک ریپرزنٹیشن بھی ہو اور اس میں افغانستان کے عوام خود فیصلہ کریں. پاکستان has got nothing to do what we کہ وہاں پر پیس ہو، وہاں پیس ہوگا تو پاکستان میں پیس ہوگا. پاکستان میں اگر وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوگا تو پاکستان کا کنسرن ہے. اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن اگر پاکستان کی بات نہیں کر رہے مینز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پیس، دے وانٹ کہ وہاں پہ لڑائی ہو، پاکستان کی تجارت کنٹلیشن سے بھی نہ ہو سکے. وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہاں پہ انڈیا آپریٹ کرے گا، اس کو انٹیلیجنس سے آپریٹ کرے گا، اینٹی کے ساتھ مل کے پاکستان کو ٹیررائز کریں گے، وہاں پرابلم کریٹ کریں گے، پورے پاکستان میں پرابلم ہوں گی. دیز آر دی ایشوز. اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور اس کے بعد وہاں سے ہوں. لیکن پاکستان کی حالت میں اپنی زمین کسی کو بھی کسی بھی امن قائم کرنے کی اجازت نہیں دے گا. اور یہ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ وہاں پر ظاہر ہے طالبان جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور وہاں آنے والے وقت میں ان کی حکومت قائم ہوتی ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں اگر وہاں جس طریقے سے افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی ایریا کو کور کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، بھی تاجکستان کے بارڈر تک پہنچے ہیں، پھر انہوں نے ان کو وہاں پر کنٹرول کر لیا ہے. اور پھر افغان گروپس ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، وتھڈرا کر رہے ہیں بیکاز دے آر ناٹ فلی ٹرینڈ. سیکنڈ کی موٹیویشن نہیں ہے، دے ور ہیلپ، دے وانٹ جابس جو ان کو مل گئی. ناؤ دے آر موسٹ ورڈ کہ آپ کیوں ہی امریکن کہیں گے افغان طالبان پتہ نہیں کیا حال ہم گھماتے ہیں کیا کرتے ہیں، جبکہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹائم پہ وتھڈرا کرتے مل جائے تو ہم آپ کو کچھ نہیں دیں.
تو اس لیے یہ بڑے سچویشن ہو جائے گی پاکستان کے لیے. پاکستان کو ابھی بھی امریکن کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح مت جائیں. یہ آپ کیا انٹینشنل کر رہے ہیں کہ میں اگر چاہتے ہیں کہ یہاں پر انسٹیبل رہے, ٹیررزم ہوتی رہے, ہمارے لیے بہت اور پاکستان کو ان کی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ایک کانفرنس ہوئی ہے انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کانفرنس جو ہے آل کانفرنس, آئی ایم شیور کہ اس میں افغان پاپولیشن کشمیر کی جو بھی 24 تاریخ کو انہوں نے امت شاہ نے کال دیا ہے لیڈرس کو, وہ ان کے فالوورس ان کے کیا فیکٹس ہو سکتے ہیں, وہ لیٹسٹ سچویشن ٹھیک ہے, پاکستان اس کے بارے میں بریف کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بغیر سے اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. اس وقت ٹائم بہت کروشل آن کے لیے, اور ابھی جو بھی